وہاں میں تو 5 دن مجھے رکھا، میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، کتوں کے ساتھ انہوں نے اور ویڈیو بھی بناتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں ایسے حقائق آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ یقیناً یہ میرا جو صحافتی کریئر ہے، پہلی بار ایسا ہوا کہ میں خود شرمندہ ہوں، میں خود حیران ہوں کہ ہمارے پاکستان میں یہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم یہ سنتے آتے تھے کہ کسی عورت کو، کسی بچی کو، کسی لڑکی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور زنا بالجبر کیا گیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے جسم کو سگڑ سے داغا گیا اور اس پر الغرض ہر قسم کا وہ وار کیا گیا جب وہ نہیں چاہتی، اور اس کو اپنی درندگی کا نشانہ اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مگر یہاں درندگی کا نشانہ مردوں نے تو بنایا، مگر درندوں نے بھی بنایا، بلکہ درندوں سے درندگی کروائی گئی۔ وہ کیسے؟ ابھی آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن یہ ذرا ویڈیو دیکھ لیجیے۔ مجھے اغوا کیا اور چوک اعظم لے کے وہاں میں تو 5 دن مجھے رکھا، میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، کتوں کے ساتھ انہوں نے اور ویڈیو بھی بناتے رہے۔ وہاں میں تو 5 دن مجھے رکھا، 5 دن مجھے رکھا، میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، کتوں کے ساتھ انہوں نے 5 دن مجھے رکھا، میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے، کتوں کے ساتھ انہوں نے جی ناظرین، ضلع لیا کی لڑکی جس کا نام غالباً کرن بی بی بتلایا جا رہا ہے ابتدائی رپورٹ کے مطابق، اور اس لڑکی کو تھر میڈیکل کالج کے قریب سے اغوا کیا گیا، کچھ بے غیرت اوباش مردوں کی جانب سے اغوا کر کے اس کو نامعلوم مقام یعنی چوک اعظم میں لے جایا گیا۔ چوک اعظم میں کوئی نامعلوم جگہ تھی، وہاں اس لڑکی کو لے جایا گیا اور وہاں جا کر 3 لڑکوں نے اس کے ساتھ مسلسل زیادتی کی، زنا بالجبر کیا، اس کو اپنی ہوس کی گندی نظروں کی بھیڑ چڑھاتے رہے، رات بھر اس پر ظلم کرتے رہے، تشدد کرتے رہے، اس کے جسم کے نازک اعضاء کو تکالیف پہنچاتے رہے اور اس پر ہر قسم کا انہوں نے وار کیا، جبکہ یہ بیچاری روتی رہی، بلکتی رہی، تڑپتی رہی۔ اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتلاتے ہوئے میں انتہائی شرمندہ ہوں، اور ہماری مائیں بہنیں خدا را اگر دیکھ رہی ہیں تو ویڈیو کو اسکپ کر دیجیے، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، انتہائی۔ ان لڑکوں نے، یہ جو باقاعدہ ایک گندا، کبھی اور گھناؤنا گینگ ہے، اس گینگ نے کتوں سے اس لڑکی پر تشدد کروایا اور کتوں سے اس لڑکی کا ریپ کرایا، یعنی کتے اس لڑکی کا ریپ کرتے رہے بیچاری کا، اور کتوں کو باقاعدہ اس گینگ کی جانب سے سکھایا گیا تھا کہ آپ بھی اس لڑکی پر چڑھ دوڑو۔ کتے، میں اصطلاحاً نہیں کہہ رہا کہ مرد کتے ہو گئے، یا میٹافوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرد کتے ہو گئے بھائی، اور مرد درندہ بن کر عورت پر چڑھ دوڑے اور عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بیان، نہیں بھائی، مرد تو کر چکے۔ مردوں نے جو گندی مردانگی اور جو گندی تربیت شو کرانی تھی، ظاہر کرنی تھی، وہ کر دی، لیکن اس کے بعد مردوں نے کتوں کو اس عورت کے اوپر چڑھا دیا اور کتے اس عورت کے ساتھ ریپ کرتے رہے۔ ناظرین، ریپ! اب یہ نہیں کہ کتے اس عورت کو کھاتے رہے یا چباتے رہے یا اس عورت کو کاٹتے رہے، بلکہ اس عورت کے ساتھ زنا کرتے رہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے پاکستان میں؟ بھائی یہ ہو رہا ہے۔ ایف آئی آر کی کاپی دیکھ لیجیے، دیکھ لیجیے۔ میں تو چاہتا تھا کہ آپ کو ایف آئی آر کی کاپی پڑھ کے بتاؤں، مگر ایف آئی آر میں کچھ ایسے الفاظ درج ہیں جو بہت دبے ہوئے اور گھٹے ہوئے لفظوں میں بتائے گئے اس عورت کی جانب سے جس پر بیچاری پر تشدد کیا گیا، اور شاید ہمیں سننے والے نہ سمجھ پاتے، اس لیے میں آپ کو کھول کر بات بتلا رہا ہوں اور انتہائی شرمندہ ہوں جب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بھی کچھ اسکپ کر دیجیے، چونکہ جو ہوا ہے میں تو ایز اٹ از وہی بتلاؤں گا نا آپ کو۔ اس عورت کے ساتھ کتوں نے زیادتی کی، ناظرین، کتوں نے۔ جون ایلیا صاحب نے کہا تھا کہ وفاداری کی مثال دینی ہو تو اشرف المخلوقات کو کتوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، مگر جون صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ کتے بھی وفادار نہ رہے، کتے بھی وفادار نہ رہے۔ اب تو کتے بھی عورتوں کی عزت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ ناظرین، یہ وہ گینگ ہے
جو پنجاب پولیس کی جانب سے ابھی ٹویٹ کر کے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس گینگ، اس سرغنہ، اس گروہ کو، اس گندے قبیح اور مجرم لوگوں کو بہت جلد پکڑ لیا جائے گا، اور بہت امکانات ہیں کہ پنجاب پولیس بہترین آپریشن کرتے ہوئے اس گینگ کو پکڑ لے۔ اور یہ وجہ کیا بنی کہ اس عورت کو تھر میڈیکل کالج کے قریب سے اٹھایا گیا، زیادتی کی گئی اور کتوں سے ریپ کرایا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس عورت کا تو کلپ آپ نے دیکھ لیا، میں مزید آپ کو ویڈیوز دکھانا نہیں چاہتا چونکہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے بعد میں نہیں دکھ رہا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا لنک ہے، اس پر کلک کریں اور پیج کو فالو کر لیجیے اور ویڈیو دیکھ لیجیے۔ لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں، جانے سے پہلے ذرا ایک آخری بات سن لیجیے کہ باقاعدہ ایک گینگ کے تحت پھر اس لڑکی کے گھر والوں کو کال میں لائی گئی کہ آپ کی بچی ہمارے قبضے میں ہے، ہمیں بھتہ دیا جائے 50,000 روپئے۔ ابے لعنت تم لوگوں پر، 50,000 روپئے کے لیے تم نے ایک عورت کی زندگی برباد کی، تم نے ایک بیٹی کو بیٹی نہ سمجھا، ایک ماں کو ماں نہ سمجھا اور بہن کو بہن نہ سمجھا، الغرض تم نے عورت کو عورت نہ سمجھا، عورت کے تقدس کو پامال کیا تم لوگوں نے، ہمیشہ ہر دور میں کیا، اور پھر 50,000 روپئے طلب کیے گئے۔ اس کے بعد ناظرین انہوں نے کتوں سے جو اس عورت کا ریپ کرایا، اور یہ تمام واقعے کی ویڈیو عورت بنا رہی تھی۔ اس سے بڑی شرمندگی اور گھناؤنی بات آپ کو کیا بتاؤں، اس تمام واقعے کی فوٹیج، یعنی اس عورت کرن نامی عورت کے ساتھ زنا کیا جا رہا تھا، زنا کروایا جا رہا تھا کتوں کی جانب سے، مردوں نے تو کر لیا، اور اب اس پورے واقعے کی ویڈیو جو تھی، فوٹیج جو تھی، وہ ایک عورت بنا رہی تھی جو اس گینگ کا حصہ تھی۔ لعنت تم پر، لعنت ہو تم پر۔ اور انہوں نے ایک مقصد کے تحت، چونکہ یہ ایک گینگ ہے، اب میں وہ اصطلاح استعمال کرنے والا ہوں جس کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں اس ویڈیو کو اسکپ کر دیجیے، برائے مہربانی اسکپ کر دیجیے، خدا را اسکپ کر دیجیے۔ میں کبھی اتنا زور نہیں دیتا لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ اسکپ کر دیجیے۔ ناظرین، ہمارے ملک پاکستان میں پورن موویز بہت دیکھی جاتی ہیں اور یقیناً دیکھی جاتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، دیکھی جاتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں۔ اب وہ دیکھنے والے لوگ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ مرد جب عورت کے ساتھ اس قبیح فعل میں شامل ہوتا ہے، اس گندے امر میں شامل ہوتا ہے، تو عورت اپنے شوق سے سب کچھ کروا رہی ہوتی ہے، کیونکہ مغرب میں یہ سب کچھ عام ہے، مغرب میں یہ سب کچھ عام ہے۔ اب جب کیٹاگوریکلی ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کیٹیگریز بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیٹیگریز میں اینیملز بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب اینیملز پر کلک کیا جاتا ہے تو کتوں کے ساتھ بھی عورتیں زنا کر رہی ہوتی ہیں، کتے بھی عورتوں کا ریپ کر رہے ہوتے ہیں، کتے بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو مرد کر رہے ہوتے ہیں، مگر عورت اس میں خوش ہوتی ہے چونکہ اس کو ڈالرز ملتے ہیں، اس کو پیسے ملتے ہیں۔ یہ باقاعدہ کیٹیگری، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ناظرین یہ وہ گروہ تھا جنہوں نے کرن بی بی کے ساتھ یہ فیل کیا، یہ وہ گروہ تھا جو مغرب میں یہ ویڈیوز بنا بنا کر بیچتا ہے اور ڈالرز کماتا ہے۔ یہ پاکستان میں گروہ پھیل چکا ہے، اور جب کسی تنہا عورت کو، تنہا لڑکی کو یہ اکیلا اور نہتا دیکھتا ہے تو اس عورت کو بٹھا کر لے جاتا ہے، اغوا کر لیتا ہے، اس کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے جو بیچاری اس عورت کے ساتھ کیا، چونکہ ابھی تو ایک کیس سامنے آ گیا۔ اب جب یہ گینگ گرفتار ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ کیا کچھ اگلے گا اور کیا کچھ سامنے آئے گا، کیسی کیسی ویڈیوز سامنے آئیں گی۔ میں اب کہتا ہوں کہ اب میری ویڈیو دیکھ لیجیے مائیں بہنیں، اور اپنی عزتوں کا خیال رکھیے، اپنی چادروں کا خیال رکھیے، اپنے آپ کو چار دیواری میں محفوظ رکھیے، اور کبھی اکیلے بازار نہ جائیے، اکیلے مارکیٹ میں نہ گھومیے، اپنے کسی محرم کو ساتھ نہیں، اپنے بھائی کو ساتھ لیجیے، اپنے خامد کو ساتھ لیجیے، اپنے شوہر کو ساتھ لیجیے، اپنے کسی چاہنے والے کو، جاننے والے کو ساتھ لیجیے، اپنے کسی فیملی کے ممبر کو ساتھ لیجیے، اپنے باپ کو ساتھ لیجیے، تنہا کبھی نہ جائیے، اکیلے کبھی نہ جائیے، کیونکہ یہ گینگ پاکستان میں پھیل چکا ہے، اور ہمیں ہماری بچیوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ رکھنی ہیں، اور چونکہ یہی ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، یہی ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں، یہ نہ ہوں تو زندگی کا پہیہ جام ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین، اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کا خیال رکھیے، اور آج کا پیغام نہیں بلکہ میری آواز بن جائیے، اور اس پیغام کو اس قدر شیئر کیجئے، چونکہ ابھی یہ پروگرام، ابھی یہ ویڈیو اس قدر نہیں پھیلی گئی کہ یہ آواز بہت مستحکم ہو سکے۔ اس پیغام کو پھیلائیے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور میری آواز کے ساتھ آواز بن جائیے۔ احمد نذیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے پھر، زندگی رہی تو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ دیجیے اجازت۔